جی ناظرین، خوش آمدید کرتی ہوں آپ سب کا آپ کے فیوریٹ شو میں جس کا نام ہے مسکراتی صبح. ہماری ایک اور سہیلی نعت خوان نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے اسٹوڈیو میں آئی ہیں چار چاند لگانے ماشاءاللہ. دیبا ناز ان کا نام ہے. پوچھتے ہیں ان سے، سلام کرتے ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں دیبا؟ جی الحمدللہ خیریت سے ہے؟ جی اللہ کا شکر. دیبا آپ سے کلام کی فرمائش کرنا چاہوں گی. جی بالکل. آج کی شب برات کے موقع کی مناسبت سے میں ایک کلام پیش کرنا چاہوں گی. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ اور کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ اور کچھ مانگ. ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول. ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول. کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ. کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ اور کچھ مانگ. سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا مانگ. سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا مانگ. جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ. جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ اور کچھ مانگ. اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا. اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا. جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ اور کچھ مانگ. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ اور کچھ مانگ. بہت خوبصورت دیبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے پڑھا. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین کچن کی دنیا میں آپ کو لے کے چلتے ہیں، جانتے ہیں کوئین سے کہ حلوہ کہاں تک پہنچا، بنا یا نہیں بنا، کیا ہو رہا ہے کچن میں. دیکھتے ہیں شیف نورین ہم آ گئے. بالکل. ہمارا حلوہ آلموسٹ ریڈی ہے. اس نے گھی بھی چھوڑ دیا، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں گے بھننے کی طرف آ گیا ہے اور یہ بالکل ابھی ٹافی کی طرح ہو رہا ہے. کہکشاں واو. اچھا ایک ہم نے بنا کے رکھ دیا تھا. ٹھیک ہے، میں اس کا دیکھیں یہ 2 گھنٹے اس کا میں ٹکڑی کاٹ کے دکھا دیتی ہوں. بالکل دکھائیے. یہ دیکھیں اس کا ٹکڑا کتنا زبردست جم گیا یہ 2 گھنٹوں جی بالکل. سبحان اللہ. یہ دیکھیں کہکشاں، یہ ارے واہ زبردست. یہ ہمارا چکڑا جم گیا. ٹھیک ہے، یہ میں اس کو واپس یہی لگا دیتی ہوں. اچھا یہ جو ہمارا ہو گیا آلموسٹ ریڈی. اب میں اس کو اس میں نکالوں گی. کم از کم یہ دیکھیں میں نے پہلے اسے گریس کر کے رکھا تھا پیالے کو تھوڑا سا گھی لگا کے، اور پھر اس میں نے پستے بادام چھڑک دیے. اب میں اس میں یہ حلوہ ڈال دوں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ پھر اس کو 2 گھنٹے تک بالکل نہیں کیجیے گا تو کہ یہ جم جائے گا. پھر اس کے ٹکڑے کٹیں گے. اوکے. اب یہ میں اس کو اس میں ڈال رہی ہوں. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اس کی شکل ہے شیف نورین. جی بہت عمدہ.
इसको बिल्कुल 2 घंटे यूं ही छोड़ना है हमने। अच्छा, अगर किसी का दिल चाहे इसको गरम गरम ऐसे ही खा ले, बिल्कुल खा ले, बिल्कुल टॉफी की तरह टेस्ट आएगा। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा ये खोपरा जाएगा, ठीक ठीक है। पिसा हुआ खोपरा चला गया इसके ऊपर। ये आपके पिस्ते आ गए। पिस्ते बादामों से तो आपको पता है फिर मजा आता है। अच्छा, मजा आता है, exactly। रोस्ट किए ना आपने? जी, बादामों को पिस्तों को मैंने रोस्ट किए थे, क्योंकि रोस्टिंग से जरा अच्छा कच्चापन चला जाता है उसका। वो भुन जाते हैं ना, उससे जी, ज़रा बड़ा बिल्कुल। जबरदस्त फ्लेवर आता है। चले जी, ये हमारा रेडी हो गया सूजी का हलवा। सुभान अल्लाह, देख लीजिए नाजरीन, क्या खूबसूरत नज़ारा है, ज़बरदस्त आप स्क्रीन पे आ रहा है। एक हलवा जो शेफ नौरीन ने आपको जमा के दिखा दिया, उसकी टुकड़ी भी काट के दिखा दी, और दूसरा जो है वो डिश आउट वॉश आउट करके दिखा दिया। थैंक यू सो You're most मच welcome, कहकशां। आपने इतनी जबरदस्त रेसिपी आज हमारे Thank साथ you। शेयर की। इंशाल्लाह पीर को आपसे मुलाकात करेंगे न्यू रेसिपी के साथ। बिल्कुल न्यू रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। जी नाजरीन, इसी के साथ साथ हमारी शेफ को हमने अलविदा कह दिया और बढ़ते हैं हम फौज आपा की तरफ। आपा से जानते हैं आज तौबा की रात है, इस्तग़फ़ार करने की रात है। अल्लाह पाक हम सब पे अपना करम करे, हम सब की इबादत कबूल करे। अल्लाह ताला ने हमें अपनी मुबारक रात अता की है, जिस रात लोगों की रिस्क की, ज़िंदगी की, मौत की और आइंदा होने वाले तमाम कामों की फहरिस्त तैयार की जाती है, अल्लाह पाक की बारगाह में पेश की जाती है। तो आपा से जानते हैं अल्लाह पाक हमारी तौबा किस तरह कबूल करे। जी आपा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ों में क्या लिखूं उस रब की तारीफ़ जो ना मांगूं तो नवाज देता है और मांग लूं तो बेहिसाब देता है। सुभान अल्लाह। जब हम गफलतों के टोकरे उठाकर उसके दर पर जाते हैं तो ना वो हमें धुतकारता है, ना वो हमें भगाता है, ना वो हमें शर्मिंदा करता है। वो हमारे दिलों को पढ़ लेता है, वो हमारी नियतों के हाल जानता है, वो हमारी बंदगी को भांप लेता है, हमारे दिलों में उतरता है और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाता है। तौबा तौफीक़ात इलाही का हसीन तोहफ़ा है। तौबा मग़फ़रत इंसानी का हसीन समर है। जब बंदा तौबा करता है तो तौबा करने से दिलों और रूहों पर लगे ज़ख्मों को मरहम मिलता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालों, अल्लाह के लिए खालिस तौबा करो। कोई बैद नहीं कि तुमसे तुम्हारे गुनाहों को मिटा दे और तुमको उन जन्नतों में दाखिल कर दे जिनके नीचे दरिया बहते हैं। जिस दिन अल्लाह न नबी को शर्मिंदा होने देगा, न उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए। उनका नूर उनके आगे पीछे दाएं बाएं दौड़ रहा होगा और वो कहेंगे कि ए मेरे रब, हमारे लिए हमारे नूर को मुकम्मल फरमा दे और हमें बख्श दे, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मेरे रब, हमारी तौबा कबूल फरमा और हमें बख्श दे, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और बख्शने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान खताकार है, बेहतरीन खताकार वो है जो अपने गुनाहों पर तौबा करता है। और देखिए कहकशां, जब बंदा रो रो कर अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों पर तौबा करता है तो आसमानों पर चिरागा होता है, फरिश्ते खुशियाँ मनाते हैं। और जब बंदा अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करता है तो अल्लाह इतना खुश होता है जैसे कि बंदा अपनी किसी गुमशुदा चीज़ के मिल जाने पर खुश होता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे को देखो, वो मेरे हुजूर तौबा कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि वही है जो मेरी तौबा कबूल कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब एक नौजवान लड़का तौबा करता है तो परवरदिगार आलम मशरिक से लेकर मगरिब तक के कब्रिस्तानों पर 40 दिन तक कोई अजाब आयद नहीं करते। इतना बड़ा अजर व सवाब है तौबा का। और देखिए कि एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में निदा की कि मेरे रब, मेरी उम्मत का बदतरीन शख्स मुझे दिखा दीजिए। तो निदा आई कि मूसा, सुबह जाना, रास्ते में बैठ जाना और जो शख्स सबसे पहले गुजरे वो उम्मत का बदतरीन शख्स होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में बैठ गए। देखते क्या है कि एक शख्स अपने बच्चे को गोद में लेकर गुजरा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये उम्मत का बदतरीन शख्स है।
उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की कि मेरे रब मुझे उम्मत का बेहतरीन शख्स दिखा दे। तो निदाई के जाओ मूसा, शाम के वक्त रास्ते में बैठ जाना, जो शख्स सबसे पहले गुजरे तो उम्मत का बेहतरीन शख्स होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में बैठ गए, देखा कि वही शख्स जो अपने बच्चे को गोद में लेकर सुबह गुजरा था वही फिर गुजरा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और सजदे की हालत में ज़ारो क़तार रोने लगे, कहने लगे मेरे रब ये क्या माजरा है, इसमें तेरी क्या हिकमत है कि जो सुबह में बदतरीन शख्स था वो शाम में बेहतरीन शख्स कैसे बन गया। तो दरबार इलाही से निदा आई कि ए मूसा, इसका बच्चा जो गोद में था उसने अपने अब्बा से पूछा कि अब्बा जान सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है। तो उसने जवाब दिया ज़मीन। तो उसने कहा इससे बड़ी चीज़ क्या है। तो उसने कहा पहाड़। कहने इससे बड़ी क्या चीज़ है। तो उसने कहा आसमान। फिर उसके बच्चे ने कहा कि अब्बा आसमान से बड़ी क्या चीज़ है। तो कहने लगे कि मेरे गुनाह। तो फिर उस बच्चे ने सवाल किया कि अब्बा जान आपके गुनाहों से बढ़कर भी कोई चीज़ हो सकती है। तो उस शख्स ने दस्ते दुआ बुलंद की और ज़ारो क़तार रोने लगा और कहने लगा कि मेरे रब की रहमत, ए मूसा जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर हमारे सामने रोता है तो उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू शहद से ज़्यादा मीठे होते हैं। जब बंदा अल्लाह के खौफ से रोता है, अगरचे वो आंसू छलक कर गाल पर आ जाएं तो उस चेहरे पर दोज़ख की आग हराम होती है। मूसा हमें उसकी शर्मिंदगी का एहसास, निदामत का एहसास इतना पसंद आया कि हमने बदतरीन शख्स को उम्मत का बेहतरीन शख्स बना दिया। इसी तरह बनी इसराइल में एक शख्स ताजिर था और बहुत पैसे वाला था। उसके पास एक औरत गई और कहने लगी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख की शिद्दत से रो रहे हैं, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो शख्स ने कहा कि तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरियातें ज़िंदगी पूरी कर दूंगा। तो वो औरत रोते हुए घर पर आ गई। जब घर पर आई तो देखा कि बच्चे बिलक रहे हैं भूख से। वो औरत फिर उस शख्स के पास गई तो उसने यही कहा कि तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो। जैसे ही वो औरत उस शख्स के साथ कमरे में गई तो थर थर काँपने लगी। तो उस ताजिर ने कहा कि इस कमरे में मैं और तुम हो और कोई भी नहीं है, तू क्यों इतना काँप रही है। तो इस पर उस औरत ने कहा कि मैं अल्लाह के खौफ से काँप रही हूँ जो मशरिक़ का भी रब है, मग़रिब का भी रब है, जो सारी दुनिया का आलमीन है वो मुझे देख रहा है, उसके खौफ से काँप रही हूँ। तो वो शख्स भी थर थर काँपने लगा, कहने लगा कि जब तू अल्लाह के खौफ से इतना काँप रही है तो मुझे भी अल्लाह से इतना डरना चाहिए। अपने गुनाहों पर तौबा की, उस औरत को आज़ाद किया और सारी इसकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी की। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने के पास अल्लाह ताला ने वही भेजी कि मूसा फला बस्ती में इस नाम का एक आदमी रहता है, उसको जाकर हमारा पैगाम दे दो कि अल्लाह ताला ने तेरी एक नेकी के बदले तेरे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया है। देखिए ये है तौबा का इनाम। इसी तरह बसरे में एक औरत रहती थी शहवाना। वो इतनी गुनाहगार थी, इतनी सियाहकार थी कि जब लोग रास्ते से गुजरते थे तो रास्ता बदल देते थे कि कहीं शहवाना से हमारी मुलाकात ना हो जाए और हमारी इज्जत पर कोई हुर्फ ना आए। एक दफ़ा शहवाना बाज़ार से गुजर रही थी, कनीज़ें उसके साथ थीं। एक वाइज वाज दे रहे थे, कब्र और हश्र का जिक्र था, लोगों पर गिरिया उजारी तारी थी, लोग ज़ारो क़तार रो रहे थे। जब शहवाना ने वो वाज सुना वाइस का तो पर्दे की ओर से तो वहीं बैठ गई और इंतज़ार करने लगी। देखिए जब अल्लाह ताला किसी को हिदायत देता है, जब अल्लाह ताला किसी को सिराते मुस्तकीम की राह पर गामज़न करना चाहता है तो उसकी दिल की दुनिया बदल देता है और उसके ऐबों पर अपनी रहमत का पर्दा डालकर उसे अपनी रहमत की आगोश में छुपा लेता है। तो शहवाना ने उस वाइस से पूछा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। तो उस पर ने कहा हाँ तेरी तौबा कबूल हो सकती है। तो इस पर शहवाना ने कहा कि मेरे गुनाह तो ज़मीन से लेकर आसमान तक के बराबर हैं, क्या अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल कर सकता है। तो वाइज ने कहा कि अल्लाह ताला सबकी तौबा कबूल करता है, तू सच्चे दिल से अपने रब को याद तो कर देख, तू सच्चे दिल से अपने रब की हुजूर तौबा करके तो देख। तो शहवाना ज़ारो क़तार रोने लगी और अल्लाह से फरियाद करने लगी। उसने कनीज़ें आज़ाद कर दी,
सारी दौलत अल्लाह की राह में खैरात कर दी और अल्लाह की राह में दीवाना वार मैदानों और जंगलों में निकल गई। और फिर देखिए तौबा का कमाल ये था कि जिस औरत से कोई मिलना नहीं चाहता थे, बसरे में लोग कहते थे कि अगर किसी वलिया से मिलना है तो जाओ शहवाना से जाकर मिलो। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि मेरे रब तू हमारी इतनी बड़ी रात तूने हमें अता फरमाई है। हम बहुत गुनाहगार हैं, हम बहुत खताकार हैं। परवरदिगार आलम तू हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा दे, तू हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे। मेरे रब तू हम पर अपनी रहमतों का दरवाज़ा खोल दे, तू हम पर इज्जत के दरवाजे खोल दे, तू हम पर बरकतों के दरवाजे खोल दे, तू हम पर अपनी सातों के दरवाजे खोल दे। इलाहुल आलमीन आज तूने इतनी बड़ी रात हमें अता फरमाई है जहाँ लोगों के नसीब लिखे जाते हैं, जहाँ लोगों का रिस्क लिखा जाता है। परवरदिगार आलम तू हमें रिस्क की दौलत से माला माल कर, तू हमें सेहत की दौलत से माला माल कर, तू हमें सुकून की दौलत से माला माल कर, तू हमें इज्जत की दौलत से माला माल कर। परवरदिगार आलम तू हमें इस मुबारक रात के सदक़े में सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। देखिए कहकशा जब अल्लाह ताला किसी से नाराज होता है तो उसका रिस्क नहीं छीनता, उस पर हवा और रोशनी को बंद नहीं करता, अल्लाह ताला उससे हिदायत की तौफीक छीन लेता है, सजदे की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह तू हमारे सजदों में ये ताकत पैदा कर दे कि तू हमारी हर इबादत को कबूल फरमा और हमें अपना नेक बंदा बना ले। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ साथ जनाब ब्रेक का टाइम हो गया है तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन खुशामदीद करती हूँ आपका आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं फौजिया खादिम की जानिब और करते हैं उनसे कलाम की फरमाइश। बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे मेरा, गफलत में डूबा दिल बदल दे। खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, दिल बदल दे मेरा, गफलत में डूबा दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे, दिल बदल दे मेरा, गफलत में डूबा दिल बदल दे। हवाओं हिर्स वाला दिल बदल दे मेरा, गफलत में डूबा दिल बदल दे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता, दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे। मजा आ जाए मौला दिल बदल दे, दिल बदल दे मेरा, गफलत में डूबा दिल बदल दे। रहूं बैठा मैं अपना सर झुका कर, सुरूर ऐसा अता कर दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे, दिल बदल दे मेरा, गफलत में डूबा दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे मेरा, गफलत में डूबा दिल बदल दे। तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है,
بدل دے پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت فوزیہ. آپا آپ سے جاننا چاہوں گی، آج کل ہم لوگوں کے دل ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ معاف کرنے کی کتنی فضیلت ہے ہمارے دین اسلام میں، اس کے بارے میں بتائیے. اور دیکھیے کہ اس رات میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے، اس کے اعضاء سے بھی گناہوں کو مٹا دیں گے، اور زمین کے جس ٹکڑے پر اس نے گناہ کیے ہوں اس کو بھی وہاں سے اس کے وہ گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے. 3-4 لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہے. ایک حسد جو کرتے ہیں، دوسرے ماں باپ کا نافرما بردار، تیسرے غیبت کرنے والے، شرابی، زانی اور شرک کرنے والے، کہ مطلب جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے. تو دیکھیے ہر پیر و جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کو معاف کر دیتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے جن کے نام میں نے ابھی آپ کے سامنے لیے ہیں. دیکھیے کہکشاں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اگر جو شخص دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے، دکھاوے کا روزہ رکھتا ہے، دکھاوے کا صدقہ کرتا ہے، دکھاوے کے سارے عمل کرتا ہے کہ بناوٹی باتیں کر رہا ہے، لوگوں کی پیٹھ پیچھے غیبت کر رہا ہے، لوگوں سے حسد رکھ رہا ہے، تو اس کی کوئی عمل، کوئی عبادت، کوئی روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے رب تیرا سب سے مقرب بندہ کون سا ہے؟ تو دربار الہی سے ندا آئی کہ موسیٰ میرا سب سے مقرب بندہ وہ ہے جو انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود لوگوں کو معاف کرتے. لیکن اتنی بڑی رات ملی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے عہدوں پر اتراتے ہیں، لوگ اپنے ڈریس پر اتراتے ہیں، لوگ اپنے گھر کی ڈیکوریشن پر کیا کیا فخر کرتے ہیں، صرف لوگ یہی سمجھ جائیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہم سب کو لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے. اچھا ایک ٹرینڈ میں نے اور دیکھا، کسی کو آپ ایک وقت کھلا دیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کی کیا اوقات تھی، ہم نے تو اس کو کھلایا، اس کی کیا اوقات تھی، اس کی تو بچوں کی فیس ہم دیتے تھے، اس کے گھر میں تو ہم نے یہ چیز ڈلوائی. اتنی مبارک رات ملی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں. اگر ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو اتنی بڑی رات ملی ہے، ہم عبادت بھی کریں اور اپنی مگر اصلاح بھی کر لیں کہ ہم آج تو توبہ کر رہے ہیں، اور آئندہ اگر ہم پھر وہی کام کریں تو ہماری تمام عبادت اور تمام توبہ جو ہے سب رائگاں ہوگی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے رب میں تیری ساری مخلوق کو دعوت پہ بلانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ندا بھیجی کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ سلیمان خالق کائنات تو میں ہوں، رازق کل کائنات تو میں ہوں، میں سب کو رزق دے رہا ہوں. اس پروردگار عالم کی بے نیازی تو دیکھیے، جو اس کو سجدہ دے کر رہا ہے اسے بھی دے رہا ہے، اور جو اس کو سجدہ نہیں کر رہا اسے بھی نواز رہا ہے. سلیمان علیہ السلام نے بہت ضد کی کہ میرے رب تیری ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو دربار الہی سے ندا ہے کہ موسیٰ اے سلیمان جاؤ، ایک دریا کے بیچ، ایک دریا کے کنارے پہ جا کر ایک محل بناؤ، چرند پرند انسان حیوان سب کو اس دعوت پہ بلاؤ، اور اپنا تخت جو تھا بیچ دریا میں معلق کر دینا تاکہ سارا نظارہ تم خود دیکھ سکو. لوگ فخر سے آ رہے تھے کہ آج سلیمان علیہ السلام نے ہمیں دعوت پر بھیجا ہے. جوق در جوق آ رہے تھے. ایک مچھلی سمندر سے نکلی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو سب کے لیے کھانا بنوایا تھا وہ سب کھانا ایک خوراک میں کھا گئی.
تو حضرت سلیمان علیہ السلام تو زاروں قطار رونے لگے، کہنے لوگ کیا کہیں گے کہ ہم تو سلیمان کی دعوت سے کھانا کھا کر نہیں آئے، اور سجدے میں گر گئے، کہنے میرے رب جو میں نے سارے لوگوں کے لیے بکوایا تھا وہ مچھلی کی ایک خوراک تھی، سارے نوالا ایک نوالے میں سارا کھا گئی۔ تو دربار الہی سے ندائی کہ اے سلیمان یہ 3 نوالے اس کی روز آنا کی خوراک ہے جو ہم اسے دیتے ہیں۔ تو اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے کہ میرے رب میں ہی خطا کار گناہ گار تھا، رازق کل کائنات پروردگار عالم ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ سب کو اللہ کھلا رہا ہے، سب کو اللہ پال رہا ہے، وہ مطلب ہے کہ ابراہیم کو بھی رزق دینے والا وہ ہے، نمرود کو بھی رزق دینے والا وہ ہے، موسیٰ کو بھی رزق دینے والا ہے وہ ہے، اور فرعون کو بھی رزق دینے والا ہے، تو میرے خیال ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اترانا چھوڑ دیں، بناوٹی باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ دیکھیں نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اپنے 10,000 فوج کو لے کر مکے کے اندر داخل ہوئے، دیکھیے ہمیں ذرا سی بھی کامیابی ملتی ہے تو ہم اکڑ کے چلنے لگتے ہیں، ہم فخر کرنے لگتے ہیں کہ ارے ہم نے تو یہ سب کچھ کیا، یہ بھول جاتے ہیں کہ دینے والی پروردگار عالم کی ذات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دنیا کے دوسرے فاتحین سے مختلف تھی، سر عاجزی اور انکساری سے جھکا ہوا تھا، اور وہ سورہ فتح کی تلاوت کر رہے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو ہمیشہ مٹنے کے لیے آیا ہے۔ وہ کعبۃ اللہ کے میں جاتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کرتے ہیں، اور ایک چھڑی سے ایک ایک بت کو گراتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا صرف مکہ کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے تھا کہ لوگوں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، ان کو اذیتیں دی تھیں، شان رسالت میں گستاخی کی تھی، جب وہ سجدے میں گئے تو اونٹ کی اوجڑی رکھ دی تھی، تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ تو درگزر کرنے والے ہیں، ہمیں آپ سے اچھے رویے کی توقع ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ آج سے تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی گرفت نہیں۔ وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراصل اپنی درگزر کرنے کی عادت سے، اپنے معافی کرنے سے ان کے دلوں کو فتح کر لیا تھا، اور ان کے جسموں کو آزاد کر کے کائنات کو رہتی دنیا تک محبت کا ابدی پیغام دیا کہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اللہ کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں۔ تو اتنی مبارک رات ہمیں ملی ہے، نہ ہم کسی سے حسد رکھیں، نہ ہم کسی سے بغض رکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں، عاجزی اور انکساری اختیار کریں، کیونکہ عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ دیکھیں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کا ایک دوست گیا، کہنے کہ موسیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ان کی دعا قبول ہوئی، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی، وہ جنگلوں ویرانوں میں اپنے رب کے ذکر کے لیے نکل گیا۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا جب وہ دوست ان کو نہیں ملا تو موسیٰ علیہ السلام اسے تلاش کرنے لگے، اور اپنے رب سے فریاد کی کہ میرے رب مجھے وہ میرا دوست نہیں مل رہا۔ تو ندا آئی کہ موسیٰ جو ہمارا ہو جاتا ہے تو ہم اس کے ہو جاتے ہیں، اسے ہماری معرفت حاصل ہو گئی، تو اب اس دنیا کی مخلوق سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیبا آپ سے کلام کی فرمائش کرنا چاہوں گی۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم
ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، غم خوشی میں وہیں بدلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور گھر وہی مشکل بار ہوتے ہیں، خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں سے، ذکر سرکار کے حوالوں سے، ذکر سرکار کے حوالوں سے، جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت دیبا۔ ناظرین جی کسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، تو کہیں جائے گا مت، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے۔ جی ناظرین خوش آمدید کرتی ہوں آپ کا آپ کے فیوریٹ شو میں، جس کا نام ہے مسکراتی صبح۔ بڑھتے ہیں آپا کی جانب اور جانتے ہیں ان سے کہ آپا اس رات جو ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اولاد، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ، اور جب ان کے سامنے جاؤ تو ادب سے کندھے جھکا لو۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے تمہیں اتنی محنت اور مشقت کر کے پیدا کیا، پالا پوسا اور اس مقام تک پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین عمل والدین سے نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی خدمت میں جنت ہے، جو والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ دیکھیے، اور ماں کی عظمت کا مقام کیا کہنا
کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کا ارادہ کر کے چلے تو شام کے مقام پر رک گئے تو دربار الہی سے ندا آئی کہ اے موسیٰ اس پہاڑی کی وادی کے پیچھے ہمارا ایک بندہ ہمارا ذکر کر رہا ہے، ہماری عبادت کر رہا ہے، ہم کو سجدہ بجا لا رہا ہے، جائیے اس سے جا کر کوئی سواری لے لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس بندے کے پاس گئے تو اللہ کی عبادت میں مصروف تھا اور سجدے میں گرا ہوا تھا۔ جیسے ہی سجدے سے سر اوپر اٹھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وہاں جانے کے لیے سواری چاہیے۔ اب دیکھیے میں جو لوگ اس وقت میٹرو 1 دیکھ رہے ہیں تو ان کی توجہ اس جانب پہ، کیونکہ اس شخص نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا اے ابر کے ٹکڑے آ جا اور زمین پر لگ جا۔ تو ابر کا ٹکڑا آیا اور زمین پر لگ گیا اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں بھی جانا چاہتے ہیں ان کو ان کی منزل تک پہنچا دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ابر کے ٹکڑے پر سوار ہوئے اور جہاں جانا چاہتے تھے اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ ندا آئی کہ اے موسیٰ، کیا آپ جانتے ہیں کہ شخص کو یہ عزت، یہ توقیر، یہ رتبہ، یہ مقام ہم نے کس وجہ سے عطا کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو سجدہ کیا، کہنا میرے رب تو پوری کائنات کا مالک ہے، تیری حکمت کے خزانے میں نہیں جانتا۔ کہ اس شخص نے چھوٹی سی خواہش اپنی ماں کی مرتے وقت پوری کی تھی۔ اگر یہ کہہ دیتا کہ اے میرے رب تو زمین کو آسمان پر الٹ دے تو میں زمین کو آسمان پر الٹ دیتا۔ تو یہ ہے ماں کا مقام۔ تو پروردگار عالم اس رات میں ان لوگوں کی بھی بخشش نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے بھی معافی کا اعلان نہیں ہوتا جو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک منت مانی تھی کہ جب میری یہ منت پوری ہوگی تو میں خانہ کعبہ کو جا کر بوسہ دوں گا۔ یا رسول اللہ، منت تو میری پوری ہو گئی لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ میں خانہ کعبہ کو جا کر بوسہ دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہیں؟ تو کہنے یا رسول اللہ میری ماں تو زندہ ہے۔ کہنے جاؤ گھر جاؤ اور اپنی ماں کے ماتھے کا بوسہ لے لو، سمجھ لو کہ تمہاری منت پوری ہو گئی، سمجھ لو کہ تمہاری مراد پوری گئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جن والدین نے اتنی محنت سے اپنی اولاد کو پالا پوسا، ساری محنتیں اس کے لیے اتنی محنت کی کہ خود وہ گیلے میں سوتی تھی ماں اور اپنے بچے کو سوکھے میں سلاتی تھی کہ اس کو کہیں بخار نہ چڑھ جائے، تو آج وہ اپنے اولڈ ہوم میں اپنے والدین کو چھوڑ آتے ہیں۔ تو آج کا یہ دن ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ آنکھیں کھولیے، صرف آنکھیں کھولنے کی دیر ہے۔ اپنے والدین کا احترام کریں، والدین ہماری جنت اور دوزخ ہیں۔ اگر ہم والدین کی حقوق ادا کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے تو پروردگار عالم دین و دنیا میں ہمیں بہت اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ ناہید آپا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے آ کے ہمیں اتنے اچھی طریقے سے سمجھایا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فوزیہ آپ کا بہت بہت شکریہ، دیبا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا شو آج کا بہت اچھا لگا ہوگا اور اللہ پاک ہماری عبادات قبول فرمائے جو آج رات ہم شب برات کے دن رات کریں گے، اور امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنی دوست، اپنی ہوسٹ، اپنی پیاری سی سہیلی سے ملاقات کرنے کے لیے پیر کا انتظار کریں گے، اور اپنی ہماری جاتے جاتے اپنی دوست، اپنی ہوسٹ، اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے۔ زندگی رہی تو آپ سے پیر کو ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اور جاتے جاتے فوزیہ خادم سے میں دعائے مناجات کی درخواست کرنا چاہوں گی۔ کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا
अता तू शाने करीमी का सदका दिला रहीमी का सदका न मांगूंगी तुझसे तो मांगूंगी किससे न मांगूंगी तुझसे तो मांगूंगी किससे तेरी हूँ तुझे से दुआ मांगती हूँ करम मांगती